محسن داوڑ، علی وزیر اور قربانی کی عید۔ یہ عید قرباں کئی اعتبار سے ماضی کے مقابلے میں عجیب رنگ لیے ہوئے ہے۔ ایک طرف کشمیر کی حیثیت کے بھارتی فیصلے کے بعد جنت نظیر وادی جیل میں تبدیل ہے، دوسری جانب ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کی سالگرہ ہے، اور ساتھ ہی ملک بھر میں آمرانہ دور کی روایت پھر سے زندہ ہو چکی ہے کہ سیاسی مخالفین کو جھوٹے پرچے درج کروا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ موجودہ حکومت کے آمرانہ اور ملک میں ایک طرح سے غیر اعلانیہ مارشل لا کا اس سے بڑھ کر اظہار کیا ہوگا کہ ایک طرف تو ہر وہ شخص جو حکومت کا ناقد ہے خوف محسوس کر رہا ہے، دوسری طرف حکومت پر تنقید کرنے والا ہر صحافی لفافہ قرار دیا جاتا ہے، ہر سیاسی مخالف کرپٹ قرار دیا جا چکا ہے، انسانی اور بنیادی دستوری حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والا ہر رہنما غدار اور ایجنٹ قرار دے کر جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے، ہر آزاد فیصلے دینے والا جج اس وقت اپنی صفائیاں دینے میں مصروف ہے، اور تباہی کے اس ماحول میں راوی لیکن چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں روایت یہ رہی ہے کہ ریاست کی جانب سے جو بیان جاری ہو اس پر کوئی سوال کیے بغیر ایمان لانا ہوتا ہے۔ کوئی سوال کرے تو پہلا فتویٰ ایوان حاکم سے جاری ہوتا ہے کہ یہ شخص غدار یا غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ پھر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ریاستی روش یہ ہے کہ بغیر سوال کیے جو کچھ سیکھا ہے اسے بغیر سوال کیے واحد درست مانتے ہوئے ہر اس شخص سے جھگڑنا ہے جو اسے درست نہیں مانتا یا سوال کرتا ہے۔ پاکستان میں جب جب آمریتیں رہیں، ہر ایسے دور میں مخالفین کو پکڑ کر اپنی مرضی کے پرچے بنائے جاتے رہے، اور ہم ان پرچوں کو آسمانی صحیفہ سمجھ کر ایمان لاتے رہے۔ مادر ملت تک غیر ملکی ایجنٹ پکاری جاتی رہیں، اور ہم اندر ہی اندر شاید سوچتے بھی رہے کہ جنرل ایوب سچ ہی نہ بول رہا ہو۔ جس روز ملک دو لخت ہوا اس روز پاکستانی اخباروں میں جنرل نیازی کا بیان تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ جس وقت جنرل نیازی وہاں ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کر رہے تھے اس وقت ہم پاکستان میں فتح کے گیت گا رہے تھے۔ آمریتوں میں چونکہ کوئی دستور، کوئی ضابطہ، کوئی عدالت، کوئی قانون اور کوئی بنیادی انسانی حق موجود ہی نہیں ہوتا، اس لیے ایسے میں آمریتوں میں لوگوں پر پرچے کاٹے جاتے ہیں۔ جمہوریت کا دور چاہے وہ نام نہاد جمہوریتی کیوں نہ ہو، تب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ غائب ہوتے رہے ہیں، جن میں سے ہزاروں کا آج تک کوئی سراغ نہیں ہے۔ پوچھیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ طالبان تھے، یا وہ ملک دشمن تھے، یا وہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے، یا فوجی آپریشن میں فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ تاہم یہ سوال تو ظاہر ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے نا کہ کوئی شخص لاپتہ ہوا تھا تو اس کا کوئی پرچہ کاٹ لیتے، کم از کم معلوم تو ہوتا کہ ایک شہری غائب ہے۔ خیر، نام نہاد جمہوری ادوار میں لوگ غائب ہوتے رہے، اور ہمارے رہنما چاہے وہ نواز شریف ہوں یا زرداری خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے، اور کرسی بچانے کے لیے ان کے لبوں پر اس معاملے میں کبھی کوئی لفظ تک نہیں آیا۔ تاہم عمران خان کے دور میں ٹھیک وہی رجحان دیکھا جا سکتا ہے جو آمریتوں کے دور میں ہوتا ہے، یعنی غائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تنقید کرے اس پر کوئی بھی پرچہ کاٹ دو۔ حکومت نے کچھ بولنا تھوڑی ہے، نہ کوئی جج سر اٹھانے لائق ہے، نہ کوئی صحافی کہ وہ آواز اٹھائے گا، اور نہ عوام میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی سوال پوچھے۔ اس لیے غائب اگر کرنا ہو تو غائب کر دو، دوسری صورت میں پرچہ کاٹ کے ایک میڈیا مہم شروع کر دو۔ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جیلوں میں سیاسی بنیاد پر موجود لوگ اصل میں ملک میں آمریتوں کے سامنے آواز اٹھانے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تاہم رات جتنی بھی سیاہ ہو، یہ طے ہے کہ صبح ہونا ہے۔ میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی قیدیوں پر الگ سے تفصیل سے بات کروں گا، مگر مجھے فی الحال محسن داوڑ اور علی وزیر کی بات کرنا ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ محسن داوڑ اور علی وزیر نے فوجی چوکی پر حملہ کیا۔ اس واقعے میں فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 1 درجن سے زائد افراد وہ مارے گئے، ان کی جان گئی، اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ تاہم اس واقعے کی نہ کوئی جوڈیشل انکوائری ہوئی، نہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تفتیش کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اتنے افراد کی زندگی چلی جائے تو کوئی لوگوں کو پتہ تو چلے کہ وجہ کیا ہوئی، واقعہ کیا ہوا۔ ہمیں بتایا اس لیے گیا کہ ان لوگوں نے فوجی چوکی پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں فوجی اہلکاروں نے ان لوگوں پر براہ راست گولیاں داغیں۔ اس واقعے کے اسباب اور وجوہات کا سراغ لگانے کی ایک کوشش ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے کی گئی، مگر اس ادارے کے اہلکاروں کو اس واقعے میں زخمی ہونے والوں سے ملنے سے روک دیا گیا۔ اس سے قبل ہم ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ فوج کی جانب سے پی ٹی ایم اور منظور پشتین پر دیگر ممالک سے امداد سمیت کئی سنگین طرز کے سوالات میڈیا پر پوچھے گئے، اور ساتھ ہی میڈیا کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ پی ٹی ایم کے کسی رکن سے ان کا جواب حاصل نہ کرے۔ آپ خود بتائیے، سیدھی سی بات ہے نا کہ اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا مجھے جواب درکار ہے، مگر یہاں معاملہ مختلف ہے۔ سوال کیا جائے گا مگر جواب درکار نہیں ہے۔
यहां आवाम को बताया गया कि जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं उन पर ईमान ले आए, किसी सवाल, किसी तजस्सुस, किसी ख्याल, किसी गुमान की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी पार्लियामान के अराकीन मोहसिन दावड़ और अली वजीर का मुकदमा बनू में चल रहा है। ताम उन्हें रखा हरीपुर की इंतहाई सिक्योरिटी वाली जेल में गया है। बजट का मौका था या कश्मीर के हवाले से पार्लियामान का खुसूसी इजलास, दोनों ही मौके पर कोई जरूरत समझी नहीं गई कि शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के अवाम के नुमाइंदों की राय ली जाए, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। यानी उन पर इल्जाम आयद होने से लेकर अब तक उनकी जानिब से किसी भी किस्म का कोई भी बयान हमारे सामने या अवाम के सामने नहीं पहुंच पाया है। इसका वाहिद मतलब यह है कि हम इल्जाम लगाएंगे, हम मुहिम चलाएंगे, हम मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम साफियों से लिखी हुई तहरीर पढ़ने का कहेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे, हम लोगों को जेल में डालेंगे। यहां ना किसी साफी ने कोई सवाल करना है, ना हुकूमत मौजूद है कि कानून की बालादस्ती यकीनी बनाए, ना अदालत में दम हम है कि इंसानी हुकूक की पामाली रोके, और ना आवाम को इसकी इजाजत दी जाएगी या दी जाती है कि वो पूछे कि इन अफराद का मौकिफ क्या है, ये किस जुर्म में है और ये अपने दिफा में क्या कहते हैं। बात सिर्फ ये है कि हम गुलामों की एक बस्ती के रहने वाले लोग हैं, जिसने कभी भी सर उठाने की कोशिश की उसका सर झुकाने के लिए हर हरबा आजमाया जाएगा। इसलिए कि इसके लिए ना इंसानी इक़दार सामने रखने की ज़रूरत है, ना मुल्की कानून को खातिर में लाने की ज़रूरत है, ना इस्लामी उसूल पेश नज़र रखने की ज़रूरत है, ना सकाफत, तहजीब और तमद्दुद देखने की ज़रूरत है। मोहसिन दावड़ और अली वजीर पश्तूनों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के जुर्म में इस वक्त सज़ा भुगत रहे हैं, और यह सज़ा हर उस शख्स को भुगतना है जो मुल्क में दस्तूर और अवाम की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएगा। यह सिलसिला आज का नहीं, 70 साल का है। हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं, मोहसिन दावड़ और अली वजीर। आपके लिए, आपने अपने लिए अजियत मोल कर हमें फिर वही सबक याद करवाया कि अभी जमहूरियत, हुकूक, आइन और आज़ादी, इसके लिए हमें कितनी जद्दोजहद करना है। हम जो ज़हनी तौर पर गुलामी के आदी हो चुके हैं, उन्हें कम से कम ये एहसास एक बार फिर से हुआ है कि हमें गुलामी की जंजीरें तोड़ने में अभी बहुत मुशक्कत और मेहनत करना होगी। मोहसिन दावड़ और अली वजीर, आपको ईद मुबारक।